اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم انما كان قول المؤمنین اذا دعوا الى اللہ ورسولہ لیحکم بینہم ان یقولوا سمعنا واطعنا واولئک هم المفلحون ومن يطع الله ورسوله ويخشى الله ويتقه فاولئک هم الفائزون وَأَقْسَمُوا بِاللَّهِ جَهْدَ أَيْمَانِهِمْ لَئِنْ أَمَرْتَهُمْ لَيَخْرُجُنَّ قُلْ لَا تُقْسِمُوا طَاعَةٌ مَّعْرُوفَةٌ إِنَّ اللَّهَ خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ۔ سورہ نور آیات 51 سے 53، آیت نمبر 48 سے 50 تک ہم نے یہ بات جانی کہ منافقین کی روش تو یہ ہے کہ جب انہیں اللہ اور اس کے رسول کی طرف بلایا جاتا ہے تو وہ اعراض کرتے ہیں۔ ان کے دلوں میں مرض ہے یا یہ شک میں ہیں، یا وہ اس بات سے ڈرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ اور ان کے رسول ان کے ساتھ ظلم کریں گے۔ اب آگے اللہ تعالیٰ مومنین کا رویہ بیان فرما رہے ہیں۔ انما بلا شبہ کان قول المؤمنین، اہل ایمان کی تو یہ بات ہوتی ہے، اذا دعوا الی اللہ، جب انہیں بلایا جاتا ہے اللہ کی طرف، ورسولہ، اور ان کے رسول کی طرف، لیحکم بینہم، تاکہ فیصلہ کر دیا جائے ان کے درمیان، ان یقولوا، کہ وہ کہیں، سمعنا، ہم نے سن لیا، واطعنا، اور ہم نے اطاعت کی۔ کہ سچے مسلمان کی شان بتائی، جب کبھی معاملہ ان کے فیصلے کے لیے اللہ اور اس کے رسول کی طرف بلایا جائے تو ان کی شان یہ ہونی چاہیے کہ وہ یہ کہتے ہوئے اس کو قبول کریں کہ ہم نے سنا اور مانا۔ فَأُولَئِكَ، پس وہی لوگ، ہم المفلحون، فلاح پانے والے ہیں۔ تو جو لوگ بھی ہر طرح کی لالچ اور خوف سے بالا تر ہو کر اپنے آپ کو اللہ اور اس کے رسول کے حوالے کر دیں، یہی لوگ حقیقت میں فلاح پانے والے ہیں۔ منافقین شک میں ہیں، یہ لوگ یقین رکھنے والے ہیں اللہ پر اور اس کے رسول پر، یہ اپنی ذات پر اسلام کو ترجیح دینے والے لوگ ہیں۔ یہ دو کشتیوں کے مسافر نہیں ہیں، یہ لوگ اللہ اور اس کے رسول کے ساتھ ہیں، چاہے نفع ہے چاہے نقصان، یہ اپنی ذات کی سوچ سے بہت بالا تر ہیں۔ وَمَن يُطِعِ اللَّهَ، اور جو بھی اطاعت کرے گا اللہ تعالیٰ کی، وَرَسُولَهُ، اور اس کے رسول کی، وَيَخْشَ اللَّهَ، اور وہ خشیت اختیار کرے گا، وَيَتَّقْهِ، اور تقوی اختیار کرے گا، ڈرے گا، فَأُولَئِكَ هُمُ الْفَائِزُونَ، پس یہی لوگ کامیاب ہونے والے ہیں۔ ایمان کی شرط اول اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت، جو احکامات اللہ تعالیٰ نے نازل فرما دیے اور جو طریقے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھلا دیے، اس راہ پر جو بھی چل پڑے گا خشیت اختیار کرنے والا ہوگا۔ یہ دل کی کیفیت کا نام ہے، دل میں اللہ کا ڈر رہتا ہے، اور یہ ڈر ایسا ہے کہ عبادت اور بندگی کر کے بھی یہ ڈرتے رہتے ہیں۔ خشیت الہی اللہ تعالیٰ کا بہت بڑا انعام ہے، یہ انسان کے دل میں جتنی زیادہ ہو اتنا ہی انسان گناہوں سے بچتا جاتا ہے۔ کبائر تو کبائر، یہ صغائر سے بھی اجتناب کرنے والے ہو جاتے ہیں۔ وَيَتَّقْهِ، اور یہ تقوی اختیار کرنے والے سے مراد یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی حدود کی پاسداری کرنے والے ہیں، جن کاموں کا حکم دیا گیا ہے اسے کرنے والے ہیں، اور جن کاموں سے منع کر دیا گیا ہے اس سے رک جانے والے ہیں، بس ایسے ہی لوگ فلاح پانے والے ہیں۔ وَأَقْسَمُوا بِاللَّهِ جَهْدَ أَيْمَانِهِمْ، اس آیت میں پھر منافقین کا رویہ بیان کیا جا رہا ہے۔ وَأَقْسَمُوا، اور انہوں نے قسمیں کھائیں، باللہ، اللہ کی، جہد ایمانہم، پکی قسمیں۔ کس بات کی قسمیں؟ لَإِنْ أَمَرْتَهُمْ، کہ اگر آپ نے ان کو حکم دیا، لَيَخْرُجُنَّ، یہ ضرور بضرور نکلیں گے۔ حضور علیہ السلام کی مجلس میں بیٹھ کر آپ کے سامنے بڑی بڑی قسمیں کھاتے تھے، جس طرح حضور کی عدالت میں معاملات کو پیش کرنے سے گھبراتے، اسی طرح جہاد کے لیے نکلنے سے بھی کتراتے۔ لیکن جہاں صرف زبانی جمع خرچ کی بات ہوتی تو وہاں بڑی زوردار قسمیں کھا کھا کر حضور علیہ السلام کو یقین دلاتے کہ جب آپ کا حکم ہوگا ہم جان اور مال سے حاضر ہو جائیں گے، لیکن جب وقت آتا تو کترا جاتے۔ تو فرمایا، قل، آپ کہہ دیجئے، لا تقسموا، تم قسمیں نہ کھاؤ،
طاعت معروفہ، فرما برداری تو معروف ہے، اصل شے جو مطلوب ہے وہ قسمیں نہیں ہے بلکہ اطاعت ہے، اور اطاعت کرنے والوں کا پتہ لگ جاتا ہے۔ اب کیونکہ ان کے پلے میں اطاعت تو تھی نہیں، عمل تو تھا نہیں، اس لیے خالی خلی قسموں کے ساتھ اعتبار دلانے کی کوششیں کرتے، کیونکہ یہ عملی طور پر تو کچھ کر نہیں سکتے تھے، تو اس لیے انہوں نے قسموں کو ہی اپنا ذریعہ بنایا ہوا تھا۔ تو جس انسان کو اپنے کردار پر یقین نہیں ہوتا وہ بڑی بڑی قسمیں کھا کر یقین دلانے کی کوشش کرتا ہے۔ ان اللہ، بلا شبہ اللہ تعالیٰ، خبیر، خوب خبر رکھنے والے ہیں، بما تعملون، جو تم عمل کرتے ہو۔ کہ ہو سکتا ہے کہ انسان قسم کھا کر یہاں تو کسی کو دھوکہ دے بھی دے، اپنے کیے پر پردے ڈال لے، لیکن وہ اپنے کسی بھی عمل کو اللہ تعالیٰ سے پوشیدہ نہیں رکھ سکتا۔ دعا ہے اللہ تعالیٰ ہم سب کو خشیت عطا فرمائے اور اپنی رضا کے لیے عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علیہ الا البلاغ۔